بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تیمور تالپور صاحب, وفاق میں تو ٹھیک ہے, مطلب آپ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں اور پی ڈی ایم, مطلب تمام ہی آپ لوگ اچھا لیڈ کر رہے ہیں, اچھا کھیل رہے ہیں. آپ نے ایک ہیلدی اپوزیشن ہونے کا بھی مظاہرہ کیا ہے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس طرح کی بھی کچھ ہمارے ذرائع اور چیما گوئیاں ہیں سوسائٹی میں کہ مڈ آف اپریل یا اپریل کے بعد پی ڈی ایم سے پاکستان پیپلز پارٹی کنارہ کشی شاید کر جائے. یہ باتیں تو پہلے دن سے نکل رہی ہیں نا. عمران نیازی نے کہا تھا نا کہ یہ اگر 30 دن ساتھ رہے گا تو بڑی بات ہو جائے گی. تو ہم نے تو اپنا سفر الحمدللہ بڑا اچھی طرح سے گزارا ہے. پہلے کچھ مسئلے مسائل تھے, نواز شریف صاحب میں, زرداری صاحب میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز تھیں, کچھ شاید فقدان تھا بھروسے کا, اعتبار کا. اب ویسے نہیں ہے. اب جو ہمارے دو نوجوان لیڈرز ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یا مریم نواز صاحبہ, ان کی ایک بہت ہی اچھی ایکویشن ہے, بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور خاص طور پہ ان دو کو میں بہت آگے تک ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پی ڈی ایم رہا نہ رہا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ایک اچھا ریلیشن شپ ہمیشہ آپ دیکھیں گے. سیاست میں بہت کچھ پاسبل ہوتا ہے تالپور صاحب. ممکن ہے کہ حکومت کو بچانے کے لیے اور پھر آپ آئین, قانون اور پارلیمنٹ کی طرف راستہ اختیار کریں, اور اس حکومت کے ساتھ جس طرح نواز شریف صاحب, اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے کہ آئینی حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کر دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے پھر وہ کہیں ہمیں ٹائم نہ ملا. تو مطلب پی ڈی ایم کے ساتھ ہی آپ نے رہنا ہے. بالکل. میرے خیال سے ہم کامیاب ہو جائیں گے جلد عمران خان سے جان چھڑانے میں, اور اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم ساتھ رہے گا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو کمنگ جنرل الیکشنز ہیں وہ ہم ساتھ لڑیں گے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں. سندھ میں لائک آپ ہیٹرک کر چکے ہیں, تیسری بار یہاں کی عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا. بائی الیکشن میں بھی آپ اچھے اسکور سے ون کر رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت کا جو گراف ہے وہ کم ہو رہا ہے سندھ میں. کوئی تو جادو یا کوئی گیدڑ سنگھی ہوگی آپ کے پاس. اگر ہم تھر کو دیکھیں یا باقی جگہوں پہ دیکھیں, کام کرنے کی تو بہت ضرورت ہے. ووٹ پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی پڑتا ہے. کوئی فارمولا بتائیں گے کیسے عوام کے آپ یہ دل جیت رہے ہیں کہ پھر آپ صاحب اقتدار بنتے ہیں؟ اچھی بات ہے, ہم نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اقتدار آپ کو مل رہا ہے ہمیں, لیکن کام کرنے کی تو ضرورت ہے. تو عوام آپ سے کام کا نہیں کہتے کہ جی تھر میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سندھ کے بہت سارے مطلب شہروں میں جب آپ جائیں, چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, مطلب ٹوٹی ہوئی ہیں سڑکیں, بنانے والا کوئی نہیں ہے, پھر بھی جب پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ آتا ہے ون کر جاتا ہے. دیکھیں, ہم نے پرفارم کیا ہے, ہم نے ڈیلیور کیا ہے. آج پورے پاکستان میں اگر ہیلتھ سسٹم بہترین چل رہا ہے تو آپ کے سندھ کے صوبے میں ہے. آپ کا جو سائبر نائف کراچی میں چل رہا ہے فری آف کاسٹ, یہ پوری دنیا میں کہیں پہ فیسلٹی فری میں آپ کو نہیں ملتی ہے. جہاں کتنے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے, کتنے لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں. آپ کے پاس آج این آئی سی بی ڈی کے ہر سندھ کے ڈسٹرکٹ میں ایک ہسپتال ہم نے دیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہی ہیں نا. آپ تھر کی بات کریں, آپ تھر میں ذرا جا کے دیکھیں, مجھے کوئی گاؤں دکھا دے تھر میں جہاں تک روڈ اب نہ جاتا ہو. ایک گاؤں کو ہم نے روڈ دیا ہے. تھر میں ہسپتال اس طرح سے کام کر رہا ہے شاید جس طرح این آئی سی بی ڈی کراچی میں کر رہا ہے. آپ دیکھیں تھر کول میں ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کی ہے. تھر میں لوگ دعائیں دے رہے ہیں ہمیں. ہم نے لوگوں کو جن کو ڈسپرس کیا ہے ان کی جگہوں سے جہاں پہ کام ہو رہا ہے, ہم نے ان کو کالونیز بنا کے دی ہیں, پکے گھر. ہزاروں لوگوں کو پکے گھر ہم نے دیے ہیں. تھر میں فری آف کاسٹ ایجوکیشن سب کو ہم دے رہے ہیں تھر فاؤنڈیشن کے ساتھ. پورے پاکستان کی گریڈ کو جو ہے تھر کول سے بجلی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر بار ہماری سیٹس بڑھتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہم نے پہلے کتنی سیٹس تھیں, سیکنڈ اب ہماری 99 سیٹس ہیں سندھ سے. تو یہ ہماری محنت ہے. اور آف کورس اس کو چیز کو میں ضرور کاؤنٹ کروں گا, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے لوگوں کا جو دل ان کا لگا ہوا ہے, جو ان کو پیار ہے, محبت ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لوگ بیچارے آپ نے دیکھے جب ہمارے جلسے ہوتے ہیں, جس کے پیر میں جوتا نہیں, وہ بھی جی بھٹو کے نعرے آ کے مارتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ کے. تو یہ ایک چیز ہے جو کوئی ہم سے لے نہیں سکتا, اور ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. سو الحمدللہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. یہ محبت برقرار رہے. ٹھیک ہے, این آئی سی وی ڈی جیسے پروجیکٹ آپ ہر پاکستان اور ہر سندھ کے اضلاع میں آپ بنا رہے ہیں, بنانے پاکستان کے ہر صوبے میں چاہیے. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ اس بار آپ کو پھر موقع ملے, آپ وفاق میں آئیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان ہاسپٹلوں میں آپ فزیکلی خود بھی جاتے ہوں گے, اینڈ ناٹ اونلی این آئی سی وی ڈی, اور جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ اس طرح کی بھی خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہیں, دوائیوں کی قلت ہے. جو پرٹیکولر امراض میں مریض آ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جی ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں, آپ دوائیں جا کے باہر سے خریدیں. تو وہ جو بجٹ ہے ہیلتھ کا, تو وہ دوائیں کیوں نہیں ہیں وہاں دستیاب؟ اور جو ڈاکٹر کا عملہ ہے
وہ فوری ایڈمٹ نہیں کرتا, بیڈس کی کمی ہوتی ہے, ان کے لیے کوئی کاؤنسلنگ یا کوئی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے, ون ونڈو سولوشن. ہمارے پاس جو ایشو ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ جو ڈاکٹرز ہمارے آتے تھے, جابز جن کو ملتی تھی, وہ انٹیریئر سندھ میں, رورل سندھ میں جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. ان کو عمر کوٹ نہیں جانا تھا, ان کو تھر پارکر نہیں جانا ہوتا تھا. تو ہم نے ایک تو لوکل ریکروٹمنٹ کی وہاں سے تاکہ ڈاکٹرز پورے جائیں. اس کے بعد اب ہم نے کوئی 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ ایکسٹرا ملتا ہے, 1 لاکھ سے اوپر ایکسٹرا ملتا ہے ہر اس ڈاکٹر کو جو ان علاقوں میں جا کے کام کرے. تو وہ ہم نے ڈاکٹرز کی قلت ختم کر دی ہے. میڈیسنس کا بجٹ ہم نے بالکل کبھی بھی اس میں کوئی کنجوسی نہیں کی ہے. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, کبھی کبھار کوئی شکایت ملتی ہے ہمیں کہ کسی جگہ پر دوائیاں کم ہوگی, تو کہیں پہ اچھے لوگ ہیں, کہیں پر کچھ غلط افسرز بھی آ جاتے ہیں, پر اوور آل میں سمجھتا ہوں 80% ہمارا سسٹم اچھا چل رہا ہے. جس کی گواہی دی تھی ایم این اے پی ٹی آئی کا ان کا پارلیمنٹری لیڈر بھی ہے, گمبٹ کا انسٹیٹیوٹ وزٹ کیا تھا, 2-3 اور اس نے انسٹیٹیوٹ وزٹ کیے تھے, اور اس تعریف کی تھی کہ سندھ حکومت جیسا کام کوئی نہیں کر رہا. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو جب آپ مطلب اس پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, تو سندھ اسمبلی میں جب بھی کسی ایک اچھی قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے, جب کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, اچانک سے بلوا ہو جاتا ہے اور اتنے مطلب ایجوکیٹڈ اور عوام کے نمائندے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. کیوں کونسلنگ کی ضرورت ہے؟ یہ رویہ یا اخلاقیات کی کمی ہے؟ آپ کا الزام پی ٹی آئی پر رہتا ہے, پی ٹی آئی والوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ کیا گیا تو یہ ریئیکشن سامنے آیا. ابھی لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا سینئر پارلیمنٹری, ایون خواتین بھی آپس میں گتم. یہ اچھا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ کل آپ اگر اسمبلی میں نہ رہیں گے, کیونکہ آج آپ جو روایت ڈالیں گے کل وہ فصلیں کوئی اور کاٹے گا. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی, اور آپ نے ایک صحیح بات کہی. یہ کبھی روایت رہی نہیں ہے. ہم لوگوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ٹائم گزارا, نون لیگ کے ساتھ گزارا, پھر یہ فنکشن لیگ کے ساتھ گزارا. وہ ایک ڈفرینٹ مطلب وہ تو ایک بہت ہارڈ سچویشن تھی اس وقت, لیکن آج تو یہ نہیں ہوتا تھا. کیونکہ اب یہ جو آگے جو لوتھیے ہیں, یہ لوتھیے ایم پیز ایم این ایز بن گئے ہیں. ان کو نہ سیاست کا پتہ ہے, نہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ رہا ہے سیاست کا. بہت سارے روڈ سائڈرز آ گئے ہیں. حلیم عادل شیخ جیسے غنڈے جو قبضہ مافیا تھی, بتہ مافیا, ہر کوئی ان کو جاتا ہے, جو 6000 ووٹ اٹھائے ہیں, 6000 والے بھی اسمبلی میں آ گئے. جب ایسے لوگ آتے ہیں تو دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ رہتا نہیں ہے. اور جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں تو نہ تو ان کو اپنی عزت ہے, جس کو اپنی عزت نہیں ہوگی دوسروں کی عزت بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ دوسروں کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتے ہیں, جو کہ پھر ہمیں بھی جذبات کرتا ہے. ہم پرانے سیاستدان ہیں, کب سے جدی پشتی سیاست پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے آ رہے ہیں, پر پھر ہم جیسے شریف اور ٹھنڈے لوگوں کا بھی بلڈ پریشر ہائی کر دیتے ہیں, تو مجبوراً ان کو پھر گالیاں کھانی پڑتی ہیں. پر ہم بہت کوشش کرتے ہیں. آغا سراج صاحب جس طرح سے سمجھاتے ہیں, جیسے بچوں کو ٹیچر سناتے ہیں نا, جی بالکل, اس طرح سے پھر یہ سمجھنے کو تیار نہیں. ٹھنڈے مزاج کے پرانے پولیٹیشین ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی مطلب کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا. آپ نے کہا حلیم عادل شیخ اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آ گئے ہیں, تو اپوزیشن لیڈر تو وہ ہیں, لیکن اس سے قبل جب آپ کے اپوزیشن لیڈرز اور آپ پر کیسز چلتے تھے تو آپ ڈیمانڈ کرتے تھے ان کے وقار کی, ان کے رسپیکٹ کی. آج حلیم عادل شیخ صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں, تو ان کے ساتھ کیا ریونج پالیٹکس ہے یا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ جسٹیفیکیشن دیں گے, کیونکہ آپ پر الزامات کی بوچھاڑ ہے سندھ حکومت پر. دیکھیں, اگر کوئی بھی شخص جا کے الیکشن کے عمل کو خراب کرے گا, جو شخص ہتھیار لے کے اور فائرنگ کرے گا پولنگ عملے پر, عام پبلک پر, جو ایس پی لیول کے لوگوں کو گالیاں دے گا, جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ نمائندہ الیکشن کے قریب نہیں جا سکتا, اس پی ایس میں نہیں جا سکتا, وہ آپ وہاں پر جا کے آٹومیٹک ویپن سے فائرنگ کریں گے, تو پھر کیا کریں؟ اس چیز کو چھوڑ دیں تاکہ یہ عمل بڑھتا رہے, تاکہ ہر الیکشن میں لوگ اس طرح غنڈہ گردی کریں, جانوں کا نہیں. اس پہ تو حرکت میں آیا قانون, لیکن ان کے کمرے سے کبھی سانپ برآمد ہونا, کبھی جیل میں ان پر تشدد ہونا, تو چیک اینڈ بیلنس تو اداروں کا آپ کے پاس ہے تالپور صاحب. تو وہاں پہ مطلب ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ اگر یہ رویہ ہوگا تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب کو فیس کرنا ہے, تو پھر یہ آپ روایت اچھی. ایک بات بتائیں, میں نے بھی بیانیہ سنا, مجھے تو بڑی ہنسی آئی, آپ کو آئی نہیں آئی. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی 4.5 فٹ کا ناگ بلیک کنگ کوبرا انہوں نے بتایا, 4.5 فٹ کا بلیک کنگ کوبرا, 4.5 فٹ کا خود حلیم عادل شیخ. ان لوگوں نے مقابلہ کیا, لڑتے رہے, اور جو ہے زہریلا سانپ جو ہے مر گیا اور انہوں نے ان کو کاٹ لی. کیسے ہو سکتا ہے 4.5 فٹ کے سانپ کو یہ مار دیں؟ یہ ساری ویڈیوز ہیں, پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ان کو پبلک نہیں کر رہے. وہ ان کی یہ ایک اپنا ایم پی اے ہیں جو اس کو لے کے آتی ہیں ناگ کو, مرا ہوا ناگ اندر آتا ہے,
وہ جو ڈنڈا کہاں سے آیا وہ بھی ویڈیو میں، پر مجھے پتا نہیں ہے کیوں وائرل نہیں ہو رہی. شاید بہت زیادہ ہی ہم اخلاقوں کا خیال کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز کو نہیں کریں. یہ سانپ اندر لایا گیا تھا، وہ جو لایا گیا تھا وہ ویڈیو اگر آپ کے پاس ہو تو ہم اس کو ڈسکلوز کریں گے. وہ ویڈیو سانپ کی نہیں ہے، پر جس برتن کے اندر وہ سانپ آیا تھا وہ ڈنڈا کہاں سے آیا تھا وہ اس ویڈیو کے اندر ہے. اور جب ہمارے سپاہی اس کو چیک کرنا چاہ رہے تھے تو ایم پی جو محترمہ تھی انہیں کس طرح سے ان کو دھکے دے کے اور وہ اندر لے گئے، تب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. پر ہم نے خود خاص سیکیورٹی کا خیال کیا ہوا تھا کہ اگر کھانے کی چیز بھی آ رہی ہے تو پہلے بار وہ ٹیسٹ کر لیں. خدا نہ خواستہ یہی اپنے زہر دے کے اپنا آپس میں ان کی اتنی دشمنی ہے، پی ٹی والے آپس میں یہ ان کو مروا کے اور ہم پہ الزام لگا دیں. تو ہمیں تو بڑا دکھ تھا کہ انہیں کھانے کی چیز ہمیں ٹیسٹ نہیں، ہمیں تو کیا پتا تھا کہ ناگ اس کے اندر سے نکلے گا. تالپور صاحب، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ آئی جی کے اغوا کی خبریں چلیں اور پیپلز پارٹی نے اچھا اس پہ سٹانس لیا. آپ اب سندھ حکومت ایم پی اے بھی اغوا کر لیتی ہے؟ ایم پی اے اغوا کیسے کرتی ہے؟ ہم 2 دن ساتھ رہے، میں ملاقات کرتا رہا، گبول صاحب، شر صاحب، ابڑو صاحب، ہم کھانا ساتھ کھاتے تھے، گپ شپ ساتھ لگاتے تھے. جس دن یہ معاملہ ہوا ہے اس دن بھی صبح کو ہم نے ناشتہ ساتھ کیا ہے اور ہم پہلے نکل کے آ گئے، پیچھے یہ نکل کے آ گئے. جب وہاں سے اٹھے ہیں گبول صاحب تو ہم کوئی بیوقوف تھوڑی ہے جا کے ہم ان کے لوگوں کے لیے لڑیں گے. وہ تو ہم نے دیکھا جب اسے ہاتھ سے پکڑا دھکم دھکی تو ہم جا کے ہم کھڑے میں کیا زبردستی تم کر رہے ہو. اور گبول صاحب نے کہا ان کو کہو مجھے چھوڑیں. یہ جھگڑا بڑھتا گیا، دھکم دھکی ہوئی، اس طرح سے بہت غلط ماحول ہو گیا اسمبلی کا. اس کے بعد یہ جو ہے ان کو نیچے گرایا گیا. ان کے نیچے گرنے کے بعد ان کے کان میں کیا بات ہوئی مجھے نہیں پتا ہے، پر جیسے گبول صاحب کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا بھی اس کے اپنے منہ سے بولنے دو جی، بولے گا ویسے. اگر یہ کہے گا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ ہے. تب میں بھی سرپرائز ہوا کہ انہوں نے جب وہ کان میں بات سن کے اوپر کھڑے ہو تو انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ بھائی میں پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دوں گا اور کڈنیپ انہوں نے کیا ہے. تو یہ تو ہم پریشان ہو گئے، ورنہ ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ جو بندہ ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہے اس کے پیچھے کیوں لڑیں گے، اس کو کیوں بچائیں گے. آپ ویڈیوز دیکھیں نا کس طرح اس کی پٹائی ہو رہی ہے بچائی کی، اپنے ممبر سے پٹائی ہو رہی ہے اس کی. اب کیا کہا اس کو خرم نے بلیک میل کیا، رشوت دی یا کوئی دھمکی دی، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اور باقی جو ان کے دوست ساتھی تھے آپ نے دیکھا ابھی تک ہمارے ساتھ کھڑے میں، آج بھی سی ایم ہاؤس میں لنچ پہ ہمارے ساتھ تھے. چلیں آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. ایجوکیشن ریفارمز کی وفاقی حکومت نے باتیں کی کہ یکساں تعلیم ہم پورے پاکستان میں کریں گے، امیر اور غریب کا بچہ ایک ہی سلیبس ایک ہی نصاب پڑھے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. سندھ حکومت 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا ویلکم کرے گی اور اس چیز پہ پولیٹکس کم از کم نہ ہو؟ جو ابھی سسٹم یہ لوگ پنجاب میں لائے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلامی نظریے سے بھی غلط ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے پاسٹ کے ہماری ہسٹری میں تھوڑی ادھر ادھر کی ہیں ان لوگوں نے. تو وہاں پر ہی آلریڈی پنجاب میں بہت بڑا شور ہو گیا ہے. جو فیڈرل ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، جو ان کا وفاقی ادارہ ہے، اس پہ بہت سخت تنقید وہیں کے ایجوکیشنسٹ، سینئر ایجوکیشنسٹ کر رہے ہیں. ہم اس کو کبھی بھی یہاں پر نہیں لائیں گے. اگر وہ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایجوکیشن کے معاملے میں ہم بالکل اوپن ہارٹیڈلی ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ہمارے ایجوکیشن ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں، ان کے ایجوکیشن ایکسپرٹس بیٹھیں، جو غلطیاں ہیں وہ کلیئر کریں تو ہم اس چیز کو بالکل ویلکم کریں گے، پر آفٹر دا کریکشن از میڈ. چلیں اس پہ ایجوکیشن پہ آگے بات کرتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.